السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسلمان 12 ربیع الاول کو مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ان کی زندگی اور ان کی سیرت پر کانفرنسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا ایک مخصوص انداز ہے، وہ اپنی والہانہ عقیدت اور عشق کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی روایتی جوش و جذبہ بھی آج ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ اور پاکستان کے عوام جو ہیں یقینی طور پہ اظہار کر رہے ہیں، اور اظہار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کا بنتا بھی ہے۔ اسی سلسلے میں ایوان صدر میں سیرت کانفرنس ہوئی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے صدر پاکستان بھی مخاطب ہوئے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی اس تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پہ عمران خان کا کہنا تھا کہ ریاست مدینہ میں میرٹ کی بالادستی تھی اور قابلیت پر لوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔ ریاست مدینہ کے کچھ اصولوں کی بھی انہوں نے بات کی۔ آج کے پروگرام میں ذکر کریں گے ریاست مدینہ کے بنیادی اصول کیا تھے، پاکستانیوں کے حالات کیا ہیں، اور موجودہ جو حکومت ہے اس کا طرز عمل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم مہنگائی کو لے کے نکل رہی ہے۔ کل سے جو ہے مولانا فضل الرحمان پہلے اعلان کر چکے تھے احتجاجی مظاہرے ہوں گے۔ نون لیگ نے بھی 20 اکتوبر سے اپنے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے، اور کل جام کمال صاحب کے خلاف بلوچستان اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد بھی لائی جا رہی ہے۔ جام کمال اپنا منصب بچا پائیں گے یا نہیں، پروگرام میں اس پر ڈیٹیل بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، آج کے دن کی مناسبت سے بہت سی جو تقاریر ہیں وہ ہوئی ہیں، لیکن بنیادی سوال یہ ہے، جو ریاست مدینہ کی بات کی جاتی ہے، ریاست مدینہ کے بنیادی اصول جو ہیں اس میں رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ رب العزت نے بھی اسوہ حسنہ کو لے کے کہا کہ بہترین نمونہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے۔ پاکستان اور ریاست مدینہ، ارشاد صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں واحد شخصیت ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا ایک زندگی کا ایک ایک لمحہ جی اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد ریکارڈڈ ہے، اور اس چیز کو کوئی غیر مسلم مورخ بھی تردید نہیں کر سکتا، جھٹلا نہیں سکتا۔ ڈاکٹر حمید اللہ خان بہت بڑے اسکالر، مسلمان اسکالر، زندگی بھر پیرس میں رہے، بہت زیادہ تصانیف ہیں۔ بہاولپور اسلامی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے، اور انہوں نے حدیث بیان کی کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف جو ہے رحمت ہے۔ ایک طالب علم کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا اختلاف امت رحمہ، تو یہ جو فرقہ بندی ہے اور کس بات پہ ہے کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنی چاہیے، ہاتھ چھوڑ کر پڑھنی چاہیے، رفع یدین کرنا چاہیے، رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، آمن بالجہر کہنا چاہیے، آمن بالجہر نہیں کہنا چاہیے، اس نے تو امت کو تقسیم کر دی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص کرم یہ کیا ہے کہ حضور کے ہر عمل کو تا قیامت زندہ رکھا ہے۔ اگر آپ نے نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھی ہے تو وہ عمل بھی کہیں نہ کہیں عمل ہو رہا ہے، ریکارڈڈ بھی ہے اور ہو رہا ہے، اور ہاتھ باندھ کر وہ بھی ریکارڈ ہے، چھوڑ کر بھی ریکارڈ ہے، عامل بالجہر بھی ریکارڈ ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے، آمن بالخفا جو ہے وہ بھی ریکارڈڈ ہے اور اس پر عمل ہو رہا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم رول ماڈل کہتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے تمام کائنات کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تو وہ یہ ہے کہ حضور کا ہر عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس پر جب عمل کریں گے تو اپنی دنیا بھی سنواریں گے، اپنی آخرت بھی سنواریں گے۔
عمران خان صاحب جب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو عموماً وہ اس سے صرف ریاست کے وہ پہلو جو رفاہی پہلو ہیں اسی کو لیتے ہیں، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ جو عبادات ہیں اور یہ باقی جو نیکیاں ہیں، یہ یہ ذاتی تو معاملات ذاتی انفرادی معاملات ہیں۔ وہ بھائی ایک آدمی جو باوضو رہتا ہے، پاکیزگی جو ہے، صاف ستھرا رہنا جو ہے، کیا وہ اس کی زندگی کو متاثر نہیں کر رہا ہوتا؟ صرف وہ ایک مذہبی فریضہ ادا کر رہا ہوتا ہے، نماز کے لیے ہوتا ہے۔ وہ بھائی صفائی جو ہے آج کے دور میں ثابت یہ ہوا کہ آپ بیماریوں سے بچتے ہیں، جی، آپ تکالیف سے بچتے ہیں، آپ کے اندر ایک روحانی بالغی پیدا ہوتی ہے اس چیز سے، ایک عمل جو آپ کرتے ہیں تو اس کا ایک روحانی پہلو بھی ہے، ایک جسمانی پہلو بھی ہے، ایک مذہبی پہلو بھی ہے ہر معاملے کا۔ میں ارشاد صاحب اب حضور کی جو ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں، کیا ریاست مدینہ صرف اسی کا نام ہے؟ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جناب والا آپ ایک رفاہی پروگرام، سوشل ویلفیئر کا پروگرام دے دیں ریاست مدینہ؟ نہیں، ریاست مدینہ کا آغاز ہوتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس صادق اور امین ہونے سے کہ جو نبوت سے پہلے کی سند ہے، نبوت سے پہلے کی اللہ تعالیٰ نے بھی سند دی، اور وہاں کے لوگوں نے، آپ کے دشمنوں نے، مخالفین نے بھی سند دی۔ اور ایک صادق اور امین شخص جب حکمران ہوتا ہے تو پھر وہ امانت بھی ٹریول کرتی ہے نیچے تک، صداقت بھی ٹریول کرتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اوپر والا جو ہے وہ صادق اور امین ہوتا ہے اور نیچے ارد گرد سارے کے سارے خائن لوگ بیٹھے ہوں یا وہ مجھے بدیانت لوگ بیٹھے اقبال یاد ہوں۔ آ گئے ارشاد صاحب، سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اخلاقی بحران جو ہمارے معاشرے میں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اخلاقیات جو ہیں وہ بہت زیادہ زوال پذیر ہو چکی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات پہ وہ خود بھی ظاہر ہے زندگی کے ہر پہلو میں وہ بہترین مثال تھے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جتنا زور انہوں نے اخلاقیات پہ دیا اور حسن خلق پہ دیا، اس پہ میں، آپ، قوم، حکمران، کاروباری لوگ کیا عمل پیرا ہیں؟ اخلاقیات سے ہی معاشرے سدھرتے ہیں، اخلاقیات ہی بنیادی عنصر آپ کی سیاست کا، آپ کی عدالت کا، آپ کی حکومت کا، آپ کے معاشرے کا جب بنیادی ستون ہوتا ہے تو پھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، پھر مساوات ہوتی ہے، پھر عدل ہوتا ہے، پھر انصاف ہوتا ہے، پھر دوسروں کے حقوق کا لحاظ ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے۔ اخلاقیات کی بنیاد یہ جو ہم مغرب کے معاشرے کی مثال دیتے ہیں، تو کیا یہ سارے لوگ جو ٹریفک کے سگنل کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں وہ قانون کے ڈر سے کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کی اخلاقیات کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ آپ نے قانون کی پابندی کرنی ہے۔ بچپن سے، اسکول سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اخلاقی سطح پر کہ قانون پر آپ عمل کریں گے تو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ہمارے ہاں جو اخلاقیات کا پہلو کمزور ہوا ہے، اور سیاست، حکمرانی جو ہے وہ سیاست سے آتی ہے نا، جب آپ سیاست میں اخلاقیات کو نہیں لاتے تو حکمرانی میں اخلاقیات کہاں سے آئے گی؟ اور ہر آدمی کا رول ماڈل تو اس سے بڑا ہوتا ہے، خواہ وہ باپ کی شکل میں ہو، خواہ وہ لیڈر کی شکل میں ہو، خواہ وہ امام کی شکل میں ہو، خواہ وہ صحافی کی شکل میں ہو، جو بھی بڑا ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے۔ اگر وہ اخلاقیات سے عاری ہوگا تو نیچے اخلاقیات ٹریول نہیں کرے گی۔ پھر آپ ڈنڈے سے، کبھی بھی ڈنڈے سے کسی حکمران، کسی معاشرے کو آپ سدھار نہیں سکتے۔ ارشاد صاحب، شدت پسندی، خیالات کی شدت پسندی، نظریات کی شدت پسندی، بہت سے معاملات ہیں جس پہ آپ مجھ سے متفق نہیں ہیں، میں آپ سے نہیں ہوں، اور ہر انسان کا یہی معاملہ ہے۔ گھر والے ایک جگہ متفق نہیں ہوتے، لیکن عمومی طور پہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ رویہ جو پنپ چکا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں، میں ہی ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور میں نے ببانگ دوہل کہنا ہے بھلے ہی میں غلط کہہ رہا ہوں، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مکہ معظمہ آپ کی زندگی ہے، اس میں سب سے زیادہ کیا چیز ہے؟ وہ ٹالرنس ہے۔ اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ ٹالرنس ہے نا؟ جی،
آپ فتح مکہ کے موقع پر جو کچھ آپ نے کیا، اس سے بڑا برداشت کر کہ جن لوگوں نے آپ کو ستایا، جن لوگوں نے آپ کو علاقہ بدر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے اتنی محبت تھی کہ جب آپ حجۃ الوداع کے موقع پر آئے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا تھا واپسی کا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بسا اوقات محسوس ہوتا تھا کہ آپ شاید واپس نہ ہی جائیں، اور خاص طور پر جو انصار تھے وہ بڑے مضطرب تھے کہ حضور شاید یہاں رہ نہ جائیں، لیکن اس محبت والے شہر کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے۔ اس میں ایک اور سبق بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اسلام میں آزادی اظہار رائے اتنی مقدس اور معتبر ہے کہ جہاں آپ کو آزادی میسر نہ ہو اپنی درست بات، صحیح بات، سچ بات کہنے کی، آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ آپ نے ہجرت کی۔ مکہ میں اور مدینہ منورہ میں فرق کیا تھا؟ جی، یہاں جب بات کی اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا تھا، یہ ظلم پر آمادہ ہو جاتے تھے، وہاں لوگ سننے والے تھے۔ آپ نے اللہ کے گھر کو، اپنے محبوب ترین شہر کو خیر بات کہا کہ وہاں آزادی اظہار رائے میسر ہے۔ آج کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے شاید کوئی مغرب کا ایک اٹھایا ہوا فتنہ ہے، اور ہمارا اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ برداشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ نے شہر چھوڑا ہے، لیکن وہاں یہ نہیں ہوا کہ لڑائی جھگڑا۔ جن لوگوں نے آپ پر اس بنیاد پر ظلم کیا کہ آپ کی بات ہم نہیں سننا چاہتے، آپ نے جواب اس انداز میں نہیں دیا۔ آپ نے جواب جو ہے، جو طائف کا آپ کا رویہ ہے کہ جواب آپ نے دعاؤں کی صورت میں دیا۔ جو لوگ آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، جواباً مجادلہ، مناظرہ، جواب تو یہی تھا نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جواب ہے دعا۔ آپ دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان لوگوں کو۔ یہ برداشت بھی ہے، اور انتہا پسندی جو ہم ہے نا، اچھا ہم نے خام خواہ کر لیے مذہبی انتہا پسندی۔ بھائی یہ مولوی جو منبر پہ بیٹھا ہوا ہے وہ تو فتوے جاری کر رہا ہے، یہ جو مریم نواز صاحبہ جو گفتگو فرماتی ہیں، جو عمران خان صاحب گفتگو فرماتے ہیں، جو بلاول صاحب گفتگو فرماتے ہیں، یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ اپنے مخالفین کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ پارلیمنٹ میں منتخب ہو کے بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے کے روادار نہیں اسلام کا جواب دینے کے۔ یہ ابھی سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا، میں نے تو وہ سنی نہیں بات۔ بلاول صاحب نے جو صحافیوں کے بارے میں کہا ہے، اگر وہ ویڈیو درست ہے جو چل رہی ہے، تو اس سے زیادہ انتہا پسندی کیا ہے کہ آپ جو صحافی آپ سے اختلاف کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک مجموعی رویہ بن گیا ہے معاشرے کا۔ اور کیوں بن گیا ہے کہ ہم نے اخلاقیات کو اپنے معاشرے سے، اپنے جو روزمرہ ہمارے معاملات ہیں اس سے خارج کر دیا، اور خاص طور پر سیاست سے اخلاقیات کو ہم کہتے ہیں اخلاقیات کا یہ تو انفرادی معاملہ ہے، اخلاقیات اجتماعی معاملہ ہے بھائی۔ جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، ریاست مدینہ کی بار بار بات ہو رہی ہے۔ ظاہر خان صاحب نے، آپ نے بڑا اچھا کہا کہ جو رفاعلو ہے اس پہ بات کی، اور رفاع عامہ جو ہے خان صاحب کی حکومت پچھلے 3 سالوں میں کتنا کر چکی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا بڑا شدید جو ہے وہ آج ٹویٹ سامنے آئے ہیں، جس پہ انہوں نے مہنگائی کو لے کے تنقید کا نشانہ بنایا اور حکومت کو، اور اس وقت جو حالات ہیں مہنگائی کی وجہ سے عام لوگوں کے، اس میں کیسے ریلیف مل سکتا ہے عام لوگوں کو۔ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ مائناز معیشت دان ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب، جو امریکہ سے خبریں آ رہی ہیں، حکومت تو تردید کر رہی ہے کہ ابھی تک IMF کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، کچھ جو میڈیا رپورٹس ہیں وہ کہہ رہی ہیں مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں، لیکن سمجھ یہ نہیں آ رہی IMF قرض نہیں دے گا،
تو جو پہلے سے ہم پہ بوجھ ہے وہ کیسے کم ہوگا؟ اور اگر وہ قرض دے گا تو پھر وہ سبسڈی کی شرط لگا دے گا کہ نہیں دینی. حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی کا کہہ رہی ہے. اب یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی پہ کیا وہ راضی ہو جائے گا ارشاد صاحب؟ اصل میں پرابلم یہ ہے، ہم بحیثیت قوم ہمیں سوچنا چاہیے، صرف حکمرانوں کا فرض نہیں ہے کہ ہم IMF کا پاس جاتے ہیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں کہ IMF کوئی شرائط عائد کرتا ہے. ہمیں بحیثیت قوم اور ریاست کو اور حکومت کو بحیثیت ریاست اور حکومت یہ سوچنا ہوگا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ہمیں IMF انوائٹ کرتا ہے کہ آپ ہم سے آ کے قرض لیں اور ہماری شرائط مانیں، یا ہم خود جاتے ہیں. اگر ہم اپنا گھر خود تیار نہیں ہیں خود گھر ٹھیک کرنے کے لیے، ہم ایک چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے کے عادی ہی نہیں رہے ہیں، ایک مسرفانہ فضول خرچ یا شاہ خرچ معاشرے میں ہم نے تبدیل کر دیا. اور یہ صرف بالائی طبقے کی بات نہیں ہے، نچلی سطح پر بھی یہی ہو رہا ہے. میری آمدنی اگر 1 لاکھ روپے ہے تو میرے اخراجات 1,25,000 ہیں، اور وہ 25,000 کے لیے بھی وہ جو ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے اخلاقیات کی، میں چاہتا ہوں چوری چکاری سے آئیں، بجلی چوری کر کے آئیں، کسی کو دھوکہ فریب دے کر آئیں، لاٹری نکلے، اس طریقے سے پورے ہوں، لیکن میں نے اپنے اخراجات کم نہیں کرنے. تو پھر یہ ایک شیطانی گورکھ دھندہ ہے، یہ چلتا رہے گا. اور جو بھی ہم سکیمیں لائیں گے، دیکھیں یہ سکیمیں اس وقت مناسب اور موزوں ہوتی ہیں جب ایک غیر معمولی صورتحال اچانک پیدا ہو جائے اور اس کے نتیجے میں آپ کو سبسڈی دینی پڑیں، آپ کو مدد کرنی پڑے. لیکن آپ نے مسلسل ایک جو ہے عادت ہی قوم کی بگاڑ دی ہے. میں تو کہوں گا یہ بات بری لگے گی ہمارے ناظرین کو، بہت سارے ناظرین کو، کہ عادت بگاڑ دی ہے جی آپ قرضہ لائیں، کہیں سے کشکول اٹھا کے جائیں، خیرات مانگ کے لائیں، ہمارے اخراجات حکومت نے پورے کرنے ہیں اور سوسائٹی نے پورے کرنے ہیں، ہم نے روزگار کے مواقع. اب یہ کہا جاتا ہے کہ روزگار کے مواقع نہیں ہیں. آپ مارکیٹ میں نکل جائیں، آپ کو اچھا ڈرائیور چاہیے، ڈرائیور 10 ملیں گے، اچھا ڈرائیور 1 بھی نہیں ملے گا. آپ کو کوک چاہیے، اچھا آپ کو کوک 10 مل جائیں گے، اچھا کوک 1 بھی نہیں ملے گا. آپ کو دفاتر میں ہمارا سب کا تجربہ ہے کہ دفاتر میں جو صورتحال ہوتی ہے، تو یہ ایک معاشرے کو عجیب و غریب ہم نے ایک لت لگا دی ہے کہ جی پھر ہم رونا بھی ساتھ ہی ساتھ روتے جائیں گے. یعنی میری بجلی، میرے گھر کا ایک بلب اور ایک پنکھا تو میری ضرورت ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں افورڈ نہیں کرتا اور میں AC بھی لگانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں رونا بھی ساتھ روتا ہوں، تو یہ مجھے بھی سوچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں حکومت کہاں تک ذمہ دار ہے، ریاست کہاں تک ذمہ دار ہے، یہ ماہرین معاشیات بتا سکتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ IMF ایک طرف تو ہم ان کی شرائط پر پورے نہیں اتر رہے، پھر ہم یہ ایک سبسڈی ٹارگیٹڈ دینا چاہتے ہیں، تو یہ کام کیسے چلے گا ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک لحاظ سے ذرا مختلف ملک ہے کہ ہمارے یہاں جو سیونگز ریٹ جسے کہتے ہیں کہ ہم جتنا پیسہ اپنے آمدنی سے بچاتے ہیں سالانہ، وہ صرف 12 سے 15% ہے پاکستان پورا. جی. اب آپ یہ سوچئے کہ دوسرے ممالک جو ہیں، جو ہم جیسے غریبی ہیں، کچھ بہتر ہوں گے. ہندوستان میں تقریباً 25 سے 30% سیونگ ریٹ، جی. اور بنگلہ دیش میں بھی تقریباً 25 سے 30%. دیکھیے اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ جب جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کی سیونگ ریٹ کم ہوگی تو آپ کو باہر سے چیزیں منگوانے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ اپنے ضروریات پورے ہوں، اور اس کے نتیجے میں آپ انویسٹمنٹ جو آپ کا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اور کم ہونے کی وجہ سے آپ کا شرح نمو بھی کم رہتا ہے. تو یہ مسئلہ جو ہے پاکستان کے ساتھ بہت عرصے سے رہا ہے. ہم نے کبھی اپنی سیونگ ریٹ کو 20-25% پہ لے جانے میں کامیاب نہیں ہوئے ان پیریڈز میں بھی، دوران میں جبکہ ہائی گروتھ ریٹ رہی ہے. تو یہ ایک طرح سے آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنا پسند کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ ان حالات میں
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، میری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک غیر معمولی حالات ہیں۔ کووڈ کا اثر، اگرچہ کووڈ کم ہوا ہے مگر کووڈ کے اثرات ابھی تک بہت موجود ہیں۔ جب کووڈ پیک پہ تھا اس کے بعد میں تقریباً ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 2 کروڑ لوگ غربت کے لکیر کے نیچے بیچارے چلے گئے، اور دوسری طرف 50 لاکھ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ پچھلے سال کچھ ریکوری ہوئی ہے مگر اتنی نہیں، چونکہ ہمارا لیبر فورس ہر سال 20 لاکھ سے بڑھتا ہے، اور اس کو ہم پرووائڈ کرنے کے لیے ہمارا شرح نمو 6% تک ہونا ہے، جو کہ نہیں تھا، پچھلے سال تقریباً 4% رہا۔ تو اس وقت حالات ہمارے عوام کے، ہمارے لوگوں کے خراب ہیں، اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب آپ ملک کی طور پر ریلیف دینا مناسب ہے۔ پچھلے سال ہماری حکومت نے بہت اچھا کام کیا، لیکن پاشا صاحب آئی ایم ایف تو اس پہ مزید ہے کہ سبسیڈائز نہ کریں، اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے آئی ایم ایف کچھ اور بات کہہ رہا ہے۔ آئی ایم ایف جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ چیزوں کی قیمتوں میں سبسڈی نہ دیں، ٹیکس نہ کم کریں، یا کسی اور طریقے سے قیمتیں کم کریں، اس لیے کہ اس کا فائدہ جو ہے وہ امیر طبقے کو زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ کنزیوم کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دوں بہت ہی عزت کے ساتھ حکومت کے بارے میں۔ کل خبر یہ آئی ہے کہ ہم پام آئل پہ ڈیوٹی کم کر دیں گے، سیلز ٹیکس کم کر دیں گے، اور ویجیٹیبل گھی کی قیمت 50 روپے کم کر دیں گے۔ اس پہ تقریباً 30 سے 35 ارب کا خرچہ ہے، مگر فائدہ کس کو ہے؟ ملک کا جو امیر طبقہ ہے، یعنی کہ جو ملک کے جو 40% اوپر کے گھرانے ہیں، وہ 60% ویجیٹیبل گھی کنزیوم کرتے ہیں۔ تو فائدہ کس کو ہوا؟ عام غریب شخصیت کو؟ نہیں، یہ تو امیر طبقے کو ہوا۔ تو سبسڈیز یا جو ریلیف ہے اس کی ٹارگیٹنگ بہت ضروری ہے۔ تو جو احساس پروگرام کے تھرو آپ نے کیش ٹرانسفر کیے تھے 12,000 روپے ہر 4 مہینے کے لیے، وہ مناسب تھا، اور ہمارے حکومت نے ماشاءاللہ ٹارگیٹنگ بھی بہت اچھی کی، اور 1,40,00,000 گھرانوں کو پیسہ پہنچایا۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے، اور کیش ٹرانسفر پہنچائیں، سبسڈیز دیں گے تو امیر لوگوں کو زیادہ فائدہ ہونے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سبسڈی ہم ٹارگیٹڈ دے دیں، لیکن بجلی کے جو بل نرخ ہم ہر ہفتے بعد اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ مہینے پہلے ہوتا تھا 3 مہینے 6 مہینے کے بعد، اب ہر ہفتے 15 بعد خبر آتی ہے۔ کل پرسوں 1 روپیہ 90 پیسے بڑھایا گیا، اب اگلے ہفتے یا اگلے مہینے پھر 2 روپے بڑھنے والے ہیں۔ یہ پٹرول کا خیر عالمی ایک فینامنا ہے، بڑھ رہا ہے، ڈالر گر رہا ہے جس طریقے سے، تو اس سبسڈی کا کوئی فائدہ پھر ہوگا عام آدمی کو؟ دیکھیے، کچھ فرق تو پڑ سکتا ہے، یقیناً اس سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ جی، جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ایک گھرانے جس میں آمدنی 20,000 روپے ہے، وہ سالانہ ان کے خرچوں میں تقریباً 80 سے 90,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ بہت بڑا اضافہ ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں، افراط زر کی وجہ سے، کھانے پینے کی چیزوں میں خاص طور پہ۔ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہ کہ ہمیں کچھ تو کرنا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ایک مناسب ڈیسیشن جو ہماری حکومت نے لیا ہے کہ جو 200 کلو واٹ آور سے زیادہ کنزیوم نہیں کرتے ہیں ان پر قیمتوں میں اضافہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت مناسب پالیسی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہماری اپنی لوکل پیداوار ہے، اجناس ہیں مختلف، ان کی قیمتیں جو بڑھ رہی ہیں، اور پھر کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ وہ ایک چیز 10 روپے مل رہی ہے، دوسری جگہ 15 مل رہی ہے، 12 پہ مل رہی ہے، یہ مارکیٹ فورسز کا ایک دباؤ ہے یا ہماری انتظامی نااہلی ہے جس کی وجہ سے کوئی میکنزم کام ہی نہیں کر رہا؟ آپ اجازت دیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب ذکر کرتے ہیں مافیاز کا، ہوا یہ ہے کہ بہت اہم مارکیٹوں میں چینی ہے،
आटा है, मुख्तलिफ ऐसे आइटम्स हैं, उसमें बड़े बड़े ट्रेडर्स छा गए हैं, होलसेलर्स वगैरह, और प्राइस को आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं। अब आपको हैरत होगी, ये देखिए इस वक्त पाकिस्तान में जो हाल है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि जो रिटेल प्राइसेस हैं जो कंज्यूमर पे करता है, उसमें 9% इजाफा है। होलसेल प्राइस इंडेक्स में तकरीबन 20% इजाफा है। तो मार्जिन जो है वो ज्यादा वो ले जा रहे हैं जो बड़े बड़े लोग, फैक्ट्री वाले, होलसेलर वगैरह, वो छा गए हैं। हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली, एंटी मोनोपोली रेगुलेशंस लाने की जरूरत है, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत ने इसमें कामयाबी नहीं दिखाई। तो इसकी आप क्या वजह समझते हैं? हुकूमत की कमज़ोरी है या हुकूमत के अंदर माफियाज पेनिट्रेट कर चुके हैं, वो कुछ काम करने नहीं देते? खान साहब दावा तो ये करके आए थे कि हम माफियाज का जोर तोड़ेंगे, लेकिन वो तो मौजूद है उसी तरह। जी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जिस तरह आपने कहा है कि ये जो माफिया क्लास है ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, हुकूमत के बाहर भी हों, हुकूमत के अंदर भी हों, वो किसी ना किसी तरीके से डिसीशंस अपने लिए करवा लेते हैं। पाकिस्तान की बड़ी मजबूरी है, मैं आपसे क्या बताऊं, कि हमने अपने इनकम टैक्स के निज़ाम में इतने ज़्यादा मराद और छूट दिए हुए हैं अमीर तबके को। इस पर एक पूरा प्रोग्राम आप कर सकते हैं, मैंने इस पर लिखा है यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, कि ये मराद जो हैं जो सालाना आप दे रहे हैं अमीर तबके को, गरीबों को नहीं जी, वो तो बेचारे इनडायरेक्ट टैक्सेस देते देते पिस गए हैं। जो डायरेक्ट टैक्सेस में जो रिलीफ दी गई है, जो कंसेशंस दिए गए हैं, सालाना 1500 अरब कम से कम। ये कौन सा निजाम है? अगर हमें वाकई तरक्की की तरफ जाना है और रिसोर्सेज बढ़ाकर डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है, बढ़ाना है, तो खुदा के लिए ये जो आपने रिलीफ दी है, ये ऐसे रिलीफ दूसरे मुल्कों में नहीं है। क्यों आपने इतना रिलीफ दिया हुआ है? पाशा साहब, एक बुनियादी सवाल ये है कि ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, पिछली हुकूमत में भी यही वतीरा था, और आप जिस क्लास का जिक्र कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट टैक्सेस से मुस्तस्ना ही रही है एक तरह से। दूसरा, सब्सिडी पे हम फिर से आ गए हैं, जो बिजली की कीमतें हैं वो फिर ऊपर जा रही हैं। कारोबारी तबका अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करेगा, FBR को लेके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेगा। इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से क्या आपको लगता है रिफॉर्म्स हुई हैं? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हुकूमत की एक कामयाबी तो थी कि उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट को माशाल्लाह 3 साल में कम कर दिया था, और पिछले साल तकरीबन 8 महीने सरप्लस में रहा। मगर उसके बाद जब हालात बेहतर होने लगे दुनिया में और कीमतें में इजाफा हुआ, तो फिर से हम उस जाल में फंस गए हैं। देखिए, रिफॉर्म्स 2-3 बहुत अहम थे जो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं किए गए। मैंने आपसे इस बात का जिक्र कर दिया है कि बहुत से, मैंने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक बड़ा मेहनत करके प्रेजेंटेशन दिया था कि अमीर तबकों को किस तरह टैक्स नेट में बेहतर तरीके से ला सकते हैं आप। प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त तो बहुत खुश हुए थे कि रिफॉर्म किस तरह हो सकता है, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस साल के बजट में वो चीज़ें नहीं आई। दूसरी तरफ जो स्टेट एंड ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, और उसमें पावर सेक्टर भी है, उसमें जो हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। आपको हैरत होगी कि इस वक्त सालाना बजट पर जो बोझ डाल रहे हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, अच्छा, रेलवे, PI, पावर सेक्टर वगैरह वगैरह, तकरीबन 1 खरब यानी कि 1000 अरब का बोझ डाल रहे हैं। तो कैसे चलेगा आपका निज़ाम? डॉक्टर साहब, वो सरमाया पाकिस्तान के बैनर तले इन सब को किसी को री इंजीनियर करना था, किसी को प्राइवेटाइज करना था, जी, तो वो हदफ क्यों हासिल नहीं हो सके?
دیکھیے مجھے اس میں بھی وہی بات نظر آتی ہے کہ یہ بڑا انفلوئنشل ہے، اس میں آپ کے بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ڈیسیشنز لینے پڑتے ہیں اور اس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے غلط حرکتوں کی، اس لیے بھی اسٹیٹ انٹرپرائزز کو آپ نے قائم رکھا۔ دوسری طرف امپلائمنٹ آپ نے اتنا زیادہ اوور امپلائمنٹ رکھا ہوا ہے، اب اسٹیل مل کے دیکھیے ابھی تک ہم اسے پرائیویٹائز نہیں کر پائے، 2-3 سال ہو گئے۔ تو حکومت کو جو بڑے اقدامات لینے تھے اور اس کے بارے میں تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے الیکشن سے پہلے بہت ذکر کیا تھا اور سب مطمئن تھے کہ انشاءاللہ ایک بڑی تبدیلی آئے گی، مگر مجھے افسوس سے پھر سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسی تبدیلی ابھی تک نہیں آئی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو پرائم منسٹر صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تو غریب طبقے کو، کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے اور طاقتور کرنے کے لیے آئے ہیں، اور طاقتوروں کو جو کسی کے قابو میں نہیں آتے ان کو قابو میں قانون کے نیچے لانا ہے۔ 3 سال میں یہ کچھ نہیں ہو سکا، اگلے 2 سال میں آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ ہو پائے گا؟ اگر نہیں ہو پاتا تو کیا عزم کی کمزوری ہے، ول نہیں ہے، یا ٹیم نہیں ہے؟ اور اگر آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہو تو کون سے 2-3 اقدامات ایسے کرنے کے جس کی وجہ سے اگلے 2 سال میں واقعتاً کمزور اور غریب جو ہے اس کو طاقت ملے اور جو طاقتور طبقات ہیں، مافیاز ہیں، ان کو کنٹرول کیا جا سکے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنا جو کمپٹیشن کا ریگولیشن لا ہے جی، اس کو بہت سخت کرنا ہے۔ مختلف ملکوں میں تو اس حد تک ہوتا ہے کہ کنزیومر کورٹس موجود ہوتے ہیں اور وہ فوراً سے فوراً ایک رائے اور ڈیسیشن دے دیتے ہیں اور بے شمار پینلٹیز لگتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ شوگر پہ پینلٹی لگنے والی تھی اور آج اسٹے آرڈر آ گیا۔ تو ہمارے ہائی کورٹس وغیرہ جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اس طبقے سے۔ تو آپ کو لاز اسٹرینتھن کرنے ہیں اور انسٹیٹیوشنز کو آپ کو ایسے بنانے ہیں، خاص طور پہ اینٹی مونوپلی ریگولیشن وغیرہ کے، تاکہ یہ مافیاز کچھ حد تک آپ کے کنٹرول میں آ سکیں۔ دوسری طرف دیکھیے حکومت نے آتے ہی کہا تھا کہ ہم اکانومی کریں گے، مگر خرچوں میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ آج جب ہماری فیڈرل حکومت ٹیکس ریونیوز پروونسز کو NFC ایوارڈ کے تحت پہنچاتی ہے، اس کے بعد میں جو پیسہ بچتا ہے 2018-19 جو پہلا سال تھا اس حکومت کا، 1 پیسہ نہیں بچا کہ آپ اپنے ڈیفنس کے اخراجات کو پورا کر سکیں، سارا پیسہ سود میں چلا گیا۔ یہ سسٹینیبل پوزیشن نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ریونیوز کو بڑھانا ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سا اگزامپل دے دیتا ہوں، وقت کی شاید کمی ہو۔ جی، اس ملک کے جو زمیندار ہیں، 1% جو ہمارے کسان ہیں ان کے ہاتھ میں یہ زمینداروں کے 22% زمین ہے، ٹھیک ہے، ہمارا سینسس کہتا ہے۔ جی، 1000 ارب کی نیٹ آمدنی ہے سالانہ، جی، اور ایگریکلچرل انکم ٹیکس میں آپ کو کتنا ملتا ہے؟ کھینچ کھانچ کے 2.5 ارب روپے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جب زمیندار سے بات کی جائے تو وہ کہتا ہے کہ ہم کھاد پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم بیج پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم زرعی ادویات پہ ٹیکس دیتے ہیں، زرعی آلات پہ۔ آج ایک زمیندار میرے پاس دوست بیٹھے ہوئے تھے، 1200 ایکڑ کے مالک ہیں، کہتے ہیں پچھلے سال میں نے 300 ایکڑ گندم کاشت کی تھی، اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ اس دفعہ میں 200 کر رہا ہوں، 100 ایکڑ کم کر رہا ہوں۔ تو ان کا اپنا ایک رونا ہے کہ انڈائریکٹ اتنے ٹیکسز ہیں اور مہنگائی اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے لیے تو فیزیبل نہیں رہا۔ آپ کے پاس اگر وقت ہے تو جی ضرور ڈاکٹر صاحب ضرور۔ فرٹیلائزر پہ آپ نے جو نیچرل گیس ایز فیڈ سٹاک فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں جی، وہ بہت کم رکھا ہے آپ نے بنسبت دوسرے استعمال سے۔ دوسری طرف آپ کو شاید اس بات کی بھی حیرت ہوگی کہ فرٹیلائزر پر سیلز ٹیکس کی مقدار 2% ہے، 2%۔ جی، دوسری طرف ایگریکلچرل ٹریکٹرز پر 0 سیلز ٹیکس ہے۔
ये अमीर तबके के लिए हैं ट्रैक्टर्स। तीसरी तरफ आपने पेस्टिसाइड्स वगैरह पर इंपोर्ट ड्यूटी ना होने के बराबर रखी है। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम रिसर्च के बाद बात करते हैं जी। और ये रिपोर्ट हमने पब्लिश की है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 की। अगर आप मुनासिब समझें तो उसमें जाकर देख लें, उसमें सारे कैलकुलेशंस मौजूद हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे। डॉक्टर साहब, अभी जो डॉलर बहुत ऊपर चला गया, रुपए की तारीखी गिरावट है, बिजली के निर्ख, गैस के निर्ख, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, ये सब आपके सामने है, सभी कुछ ऊपर गया है, रुपया नीचे आया है। अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी और कुछ अब इंटरेस्ट रेट जो है उसमें भी स्लाइटली थोड़ा सा इजाफा भी हुआ है। अभी आप क्या देख रहे हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है उसका मुस्तकबिल क्या है? क्या कारोबारी तबका अब इससे लेवल प्लेइंग फील्ड है रीजन के मुकाबले में? क्या हम मज़ीद इंडस्ट्री लगाएं और मज़ीद रोज़गार दें, या वो हालात भी वर्स्ट होने वाले हैं? एक बात मैं आपसे कह दूं, मुझे बड़े अफसोस से फिर से कहना पड़ता है कि IMF ने जो प्रोजेक्शन किए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में, जो पिछले 2 दिन में आए हैं, उसमें एक हैरत अंगेज आदाद शुमार मौजूद है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दरामदात का जो लेवल है, वॉल्यूम है, 11% कम करना पड़ेगा। अच्छा। अगर आपके 60 से 65% आपके जो इंपोर्ट हैं वो रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स हैं एग्रीकल्चर के लिए या सनती पैदावार के लिए, 11% की कमी तारीख में मैं समझता हूं कम से कम पिछले 20-25 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। पिछले हुकूमत के ज़माने में तो दरामदाद हर साल 10-11% बढ़ता रहा वॉल्यूम। ये एक हैरत अंगेज टारगेट दिया जा रहा है और अगर हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो सप्लाई जो है चीज़ों की, तेल की, आपके ऑयल प्रोडक्ट्स की, आपके मशीनरी की, सब की कमी हो जाएगी। और वो कमी किस तरह लाई जाएगी? इस तरह लाई जाएगी कि बेशुमार गिरावट रुपए में और इजाफा आपके इंटरेस्ट रेट्स में। मुझे इस बात की बेपनाह परेशानी है। बस हम दुआ कर रहे हैं कि हमारी जो टीम इस वक्त न्यूयॉर्क में है और वॉशिंगटन में है, वो इस तरह की चीज़ों को तो कभी मानने से के लिए तैयार ना हो। ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। इसके नतीजे में बेशुमार इजाफा होगा आपके बेरोजगारी में और गुर्बत में। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब का। डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं, डॉक्टर साहब की बातों से लग रहा है कि मईशत जो है वो पाकिस्तान की एक तरह से एक दलदल में धंस चुकी है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे जाम कमाल क्या बलूचिस्तान के वज़ीर आला रहेंगे या नहीं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, जाम कमाल साहब के खिलाफ कल तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी। अपोजिशन दावा कर रही है 65 मेंबरान असम्बली हैं जिनमें से 40 उनके साथ हैं। इससे पहले भी जाम साहब के कैंप में कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं थी और टाइम खासा मिला वैसे जाम साहब को, तकरीबन 1 महीना होने को है, लेकिन अभी तक ये लोगों को रजामंद नहीं कर सके हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या प्रेडिक्शन आपकी कि कल की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी? आसार जो हैं वो यही हैं। हम पहले भी कहते रहे हैं कि जाम साहब का रहना मुश्किल है, इसलिए कि जाम साहब को बरकरार रखने के लिए जितनी कोशिशें इस्लामाबाद से हुई और कोयटा से हुई वो इसलिए नाकामी से 2-4 रहीं हमारी इत्तला के मुताबिक, कि जो कुछ जाम साहब ने करना था अपने ख़िलाफ़ जो धड़ा है उसको राज़ी करने के लिए या अपने ख़िलाफ़ तहरीक को नाकाम बनाने के लिए, वो कर नहीं पाए। अब ये जो मुखालिफिन हैं, जो इनकी अपनी पार्टी के मुखालिफिन हैं, ये ब्लैक मेलर हैं
مفاد پرست ہیں، موقع پرست ہیں، جو خان صاحب جام صاحب کہتے بھی ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ قائم رہے ہیں، اور جو 20-25 دن پہلے طے ہوا تھا ان کا معاہدہ کہ جی جام صاحب یہ کچھ کریں گے اور اس کے نتیجے میں یہ دھڑا پیچھے ہٹ جائے گا، میرے خیال وہ طے نہیں ان پایا۔ کا ایک جو کلیدی مطالبہ تھا وہ تو یہ تھا کہ جام صاحب ہمیں منانے آئیں گے، ہمارے گھر آئیں گے، اور میرے خیال جام صاحب اس میں جام صاحب میرے خیال ہے جام صاحب نے اندازہ کر لیا، ان کے ذہن میں یہ دو باتیں ہوں گی، ایک تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں اور میں ان کے مطالبات پورے نہیں کر سکتا، یا میری ضمیر کے خلاف ہے، یا میرے اصول کے خلاف ہے، یا میری عزت وقار کے خلاف ہے، تو پھر ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ دوسرا ان کا شاید یہ ہوگا کہ اسلام آباد کی تو ظاہر بات ہے ایک ہوتی ہے کہ وہاں سے بھی مجھے سپورٹ مل جائے گی، لیکن لگتا یوں ہے کہ وہاں سے بھی ان کو سپورٹ نہیں مل سکی، تو اس کی وجہ سے پھر ان کے لیے مناسب یہی تھا کہ اپنا وقار برقرار رکھیں، کہ اگر وہ چلے جائیں اور پھر بھی اگلے لوگ کوئی اور شرط رکھ دیں اور پھر نہ مانی جائے، اور یہ ہونی جو ہے انہونی نہیں ہو سکتی، ہونی ہی ہونی ہے، تو پھر بہتر ہے یہ بیٹھ جائیں۔ لیکن یہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگلی جو حکومت بننے جا رہی ہے یا بن سکتی ہے، وہ جام صاحب کی حکومت سے زیادہ کمزور حکومت ہوگی، جی، اس لیے کہ وہ بنے گی، اب جو یہ ارکان ہیں 40 ہیں، اگر 36 پہلے 34 کہہ رہے تھے، پھر 36 اب 40 کہہ رہے ہیں، 40 میں سے 24 ارکان غالباً یہ اپوزیشن کے ہوں گے، جی، ان کے اپنے جو ہیں وہ 16 ارکان ہیں، پہلے 14 تھے، اب 2 اور بڑھ گئے ہوں گے، ایک اسلم رئیسانی جو ہیں وہ بھی ہاں وہ بھی اسلم رئیسانی بھی اپوزیشن کے، جی ہاں اپوزیشن کے، جی جی، باب پارٹی کے یا ان کے اتحادیوں کے اپنے جو ہیں وہ تو 14 ہی بنتے ہیں نا، جی 14 یا 16، اب 16 ارکان کی حکومت بنے گی 66 کی اسمبلی میں سے، اور وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، حکومت سازی میں آپ سے تعاون کریں گے، جی، لیکن اپوزیشن اتنی اللہ لوگ نہیں ہیں یا فی سبیل اللہ کام کرنے والے نہیں ہیں کہ وہ حکومت تو بننے دیں گے اور کوئی مطالبات نہیں کریں گے۔ جتنی بلیک میلنگ کا سامنا جام صاحب کو تھا اس سے زیادہ نئی حکومت کو اگر وہ بن جاتی ہے، جام صاحب کو بلیک میل اپنی پارٹی کے لوگ کرتے تھے، اور جو نئی حکومت بنے گی اس کو اپوزیشن بھی کریں گے، اپنے ساتھی بھی کریں گے، اور اس سے بڑی بات وہاں 4 کینڈیڈیٹ تھے وزیر اعلیٰ کے، عبدالقدوس بزنجو صاحب چونکہ 6-8 مہینے بن گئے تھے، تو وہ ظاہر بات ہے یہ ایک وزیر اعلیٰ ہاؤس ایسا ہے کہ ایک دفعہ آدمی داخل ہو جائے پھر دل سے نہیں نکلتا، وہ بھی ہیں، بھوتانی صاحب بھی ہیں، جان جمالی صاحب بھی ہیں، اب اگر ظہور بلیدی صاحب بن جاتے ہیں تو اس کے بعد ان 3 کا کیا بنے گا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت یہ بن جائے، پھر کوئی علم لے کے کھڑے ہو جائیں جان جمالی صاحب یا عبدالقدوس، تو ایک تماشا ہی ہے، نہیں الٹیمیٹ اس تماشے کا نقصان بلوچستان کی سیاست کو سوچنا چاہیے، توقع کرنی چاہیے کہ یہ اگر ہوتا بھی ہے، ہو جاتا ہے، تو یہ اللہ کرے بلوچستان تک رہے، یہ نہ ہو کہ ہماری یہ سوال غازی خان کی سرحد ملتی ہے بلوچستان سے تو یہ ادھر کا رخ نہ کر لیں۔ نہیں، یہ ہوا کے دوش پہ بلوچستان کی سیاسی لہریں بہت جلدی اسلام آباد پہنچتی ہیں۔ نہیں، اسلام آباد تو دور ہے نا، ہماری تو جو جنوبی پنجاب کی سرحد جو ملتی ہے وہ ڈیرہ غازی خان کی ملتی ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد بزدار صاحب جائیں گے؟ نہیں، میں بزدار صاحب کو نام نہیں، میں نے کہا کہ یہ قریب ہمسائے جو ہیں وہ تو یا سندھ والے ہیں یا پنجاب والے ہیں، اور مرکز آ گیا نا، ڈی جی خان جو ہے نا یہ اس کے راستے پھر ادھر کا رخ نہ کریں، بس وہاں رہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ پھر وہاں سے وایا سیدھی اسلام آباد پہنچ جاتی تھی، آپ کہہ رہے ہیں آپ وایا ڈی جی خان، وایا لاہور، یہ نہ ہو براستہ موٹر وے اسلام آباد پہنچیں گی، فضائی راستہ اختیار کریں، زمینی راستہ اختیار کیا تو ہمارے لیے بڑا نہیں، یہ آپ دبے لفظوں میں خبر دے رہے ہیں ویسے۔ یہ بتا دیں بزدار صاحب ہیں اب ادھر ہی رہیں گے؟ بزدار صاحب یہی ہیں، بلکہ انہوں نے 12 ربیع الاول کا جو تقریب اور میں ہی منائی ہے، اسی بات وہ ہیں تو یہی، لیکن سی ایم ہاؤس میں رہیں گے؟ ہاں، کیوں نہیں رہیں گے؟ کمال، آپ جنوبی پنجاب کے بارے میں اچھا کیوں نہیں سوچتے؟ نہیں، ہم جنوبی پنجاب کے لوگ، ہمیں زندگی میں پہلی دفعہ
اتنی اہم پوسٹ ملی ہے. ویسے تو اس سے پہلے کھر صاحب تھے نا آپ کے یہاں, غلام مصطفیٰ کھر صاحب رہے ہیں. اس سے پہلے عبدالحمید جو تھے وہ مظفر گڑھ کے خان وہ رہے ہیں. اس کے بعد غلام حیدر وائیں صاحب رہے ہیں. تو یہ تو بات نہیں ہے, پہلی بار تو نہیں ملی نا. یہ دیکھیں یہ جنوبی پنجاب کے جو لیکن دوست طویل عرصے کے بعد آسائشیں پوری لیتے ہیں, ساتھ رولا بھی پورا ڈالتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ملا. یہ جو آپ لوگ ہیں نا سینٹر والے, یہ برداشت نہیں کرتے ہمارے غریب پسماندہ لوگوں کو. نہیں پسماندہ نہیں, آسائشیں پوری لے رہے ہوتے ہیں, بس رولا بھی ساتھ پیرالل برابر. آپ لوگوں نے شروع سے ہی اپوزیشن سٹارٹ کی ہے. اچھا ارشاد صاحب, اپوزیشن سے یاد آیا, پی ڈی ایم کل سے متحرک ہے. مریم صاحبہ نے تو بڑا شدید رد عمل دیا ہے. 20 اکتوبر سے نون لیگ نے ایک پلان علیحدہ رکھا ہوا ہے اور 19 سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے احتجاج ہوں گے. دیکھیں, اگر تو یہ احتجاج ہے جو اسلام آباد میں پچھلے ہفتے 2 ہفتے سچویشن ہوئی اس کو مد نظر رکھ کر یہ پلان کیا گیا ہے, تو پھر تو اپوزیشن کو پچھلے سال کی جو 19 کی طرح بڑی مایوسی ہوگی. لیکن اگر یہ سیریس ہیں اور آپس کے اختلافات یہ ختم کر کے اور باقی اپوزیشن کو ملا کے کرتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے ٹف ٹائم دے پائیں گے. ارشاد صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت آپ کا آج کے پروگرام سے اتنے ہی, اجازت دیجیے.